أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في دين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے, حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ کے رکھے, قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے, آمین. آج کا ہمارا لیسن ہم سورہ سبا سٹارٹ کریں گے. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. شروع کرتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 1 سے آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی, وہ جو, لہو, اسی کے لیے ہے. اس میں اختصاص ہے, اسپیسیفیکیشن, تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے اسی کے لیے ہے. ما فی السماوات ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَهُ, اور اسی کے لیے ہے. الحمد, سب تعریف. فی الآخرہ, آخرت میں. وَهُوَ, اور وہ. الحکیم, خوب حکمت والا ہے. الخبیر, خوب باخبر ہے. یعلم, وہ جانتا ہے. ما, جو کچھ. وٹ ایور, یلج, داخل ہوتا ہے. واو لام جیم روٹ ورڈ ہوتا ہے. ولجا یلجو کر کے جب قرآن میں آتا ہے, اس کے مطلب ہوتا ہے پینیٹریٹ کرنا, داخل ہونا. جس طرح یہاں پہ یلجو, یا کی ٹرانسلیشن ہے وہ, یہ مضارع کی یا ہے, روٹ ورڈ واو لام جیم. یلجو, وہ داخل ہوتا ہے, یعنی کہ جو داخل ہوتا ہے. فی الارض, زمین میں. وما, اور جو کچھ. یخرجو, نکلتا ہے. منہا, اس سے. یہاں کی زمین کس کی طرف جا رہی ہے؟ الارض کی طرف. عربی میں زمین اور آسمان دونوں مؤنث ہوتے ہیں, ارض بھی السما بھی. تو الارض کی طرف جا رہی ہے. وما یخرج منہا, اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے, یعنی کہ زمین سے. وما, اور جو کچھ. ینزل, اترتا ہے, نازل ہوتا ہے. من السماء, آسمان سے. وما, اور جو کچھ. یعرج, چڑھتا ہے. عین را جیم روٹ ورڈ, عین را جیم روٹ ورڈ, اس میں اسینٹ کے میننگ ہوتے ہیں, ٹو اسینٹ کے. فیہا, اس میں. اب یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ السما کی طرف, کیونکہ عربی میں آسمان زمین دونوں, تو یہاں پہ آسمان کا پہلے ذکر ہے. تو جو کچھ چڑھتا ہے اس میں. وہوا, اور وہ. الرحیم, نہایت رحم کرنے والا ہے. الغفور, بہت بخشنے والا ہے. یہ ولجا یلجو کر کے جب آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی ایک آیت قرآن میں اور بھی نظر آتی ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 4 ہے. اس میں بھی اس طرح کے یعلمو, کہ وہ جانتا ہے. ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا, جو کچھ اسینڈ ہوتا ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو یہ اس حصے کا وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. ایک اور جگہ پہ یلج قرآن میں نظر آتا ہے, سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں. اس میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے تکبر کرتے ہیں, تو ان کے لیے آسمان, یعنی کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. حتیٰ, یہاں تک کہ یلج الجمل, یہاں تک کہ داخل ہو جائے جمل, یعنی کہ اونٹ. فی سم الخیاط, سوئی کے ناکے میں, جیسے اس میں اتنی ایسی چیزیں کہ بالکل نہ ہونے والی. تو یلج کا یہاں پہ بھی ایک دفعہ ہوا ہے, تو اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو پینیٹریٹ, ٹو پاس. اور عین راجیم, عروج, جیسے کو اوپر, عروج اوپر جا کے آتا ہے, تو یا عروجو, اسینڈ کے میننگ آتے ہیں. اور معراج میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسینڈ ہوئے تھے, اوپر چڑھے تھے, یعنی کہ اوپر گئے تھے, تو اس کو معراج کہتے ہیں. تو یعرجو چڑھتا ہے, اسینڈ ہوتا ہے. فیہا, اس میں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 سے. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. لا, نہیں. تأتینا, آئے گی ہم پر. الساعہ, قیامت. قل, کہہ دیجئے, بلا, کیوں نہیں. وربی, واو یہ قسمیہ ہے. واو قسمیہ ابھی تک ہم جو شروع کی صورتوں میں کم نظر آتا ہے, مگر یہ کہ بعد کی صورتوں میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. والنازعات غرقا, والضحا, واللیل اذا یسر, جتنی بھی یہ ہے. تو اس میں والشمس وضحاہا, تو واو قسمیہ نظر آتی. تو واو قسمیہ, اوت کی قسم ہے. ربی, میرے رب کی. اس میں میرے یہ یا ساکن کی وجہ سے آیا. اور ربی, قسم ہے میرے رب کی. لا, البتہ. تأتینکم, اس میں نون تشدید میں ضرور کے میننگ ہے. لتأتینکم, تا جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. یہاں پہ بھی یہ ساعہ, قیامت مؤنث ہے, گلتا ہے اس کے آخر میں, تو تا مؤنث کی آ رہی ہے. اسی طرح یہ بھی تا مؤنث کی ہے. لا, البتہ. تأتین,
وہ سعہ آئے گی ضرور. کم تمہارے پاس اٹیچ پروناؤن ہے. عالم الغیبی، عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کا. عالم فاعل کا وزن ہے اس لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے. عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کا. لا نہیں، یعزبو چھپا ہوا. آئنزا با روٹ ورڈ، اس کے میننگ ہوتے ہیں اسکیپ کرنا، چھپنا. تو لا یعزبو عنہ نہیں چھپا ہوا، عنہ اس سے، اللہ تعالیٰ سے، مثقال ذرۃ ذرے برابر بھی. مثقال ذرۃ تو ہم اس میں بھی پڑھتے نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، کہ جو کوئی کرے گا نیکی برابر، جو بھی خیر بھی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے شر کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. تو مثقال ذرۃ کا مطلب ہوتا ہے وزن ذرے برابر وزن جیسے. تو ساقاف لام روٹ ورڈ ہوتا ہے. یعزبو جو ہے عین زبا روٹ ورڈ، یہ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ اور نظر آتا ہے یہ قرآن میں. سورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں ہے وما نہیں، یعزبو اسکیپ کرتا، غائب ہوتا، اور ربی کا آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر اور نہ اسمالر چھوٹا، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ اس سے بڑا، مگر سب کچھ کتاب مبین میں. تو آلموسٹ یہی آیت اسی طرح ہم سورہ یونس کی 61 میں بھی دیکھتے ہیں. اس میں بھی یہی یعزبو، تو انگلش میں کہتے ہیں اسکیپ، اور اردو میں کیا میننگ ہے؟ نہیں، جیسے غائب ہوتی، کہ اس میننگ میں ہوتا ہے نہیں چھپتی. اور اس میں بھی آگے یہی ہے مثقال ذرۃ برابر ایک ذرے کے، فی السماوات ولا فی الارض آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، ولا اور نہ اصغر چھوٹا، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ بڑا گریٹر، الا مگر فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں ہے. مبین کا روٹ باین کلیئر کتاب میں ہے. لی تاکہ، فیل سے پہلے لی آتا ہے، ٹرانسلیشن زیادہ تر آپ تاکہ دیکھتے ہیں، کبھی یہ کے بھی ہوتا ہے. لی تاکہ، یجزی یا وہ، یجزی تاکہ وہ بدلہ دے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرت بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے کریم عزت والا. والذین اور وہ جنہوں نے، سعوا کوشش کی. سعوا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین عین یا، سعی اسٹرائیونگ کے لیے، دوڑ بھاگ دوڑ کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی سعی کا لفظ. تو سعوا جنہوں نے کوشش کی، اسٹرائیونگ کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین اس حال میں کہ عاجز کرنے والے ہیں. اچھا، معاجزین جو ہے یہ 3 دفعہ قرآن میں آیا. روٹ ورڈ تو عین جم زا ہے، اور روٹ ورڈ آپ کو ٹرانسلیشن اس میں نظر آ رہی ہے کہ اس حال میں کہ عاجز کرنے والے ہیں، ہرانے والے ہیں، جیسے یہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ٹرانسلیشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے. یہ 3 دفعہ قرآن میں معاجزین کر کے آیا ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں اسی طرح کی آیت ہے، سمجھے اس میں صحیح ہے آیات کے خلاف. تو اس میں میننگ کیا ہوتا ہے؟ اگر انگلش میں دیکھیں تو اس کے میننگ ہے ٹو کاز فیلئر، یعنی کہ ان کو ہرانے کے لیے. جس طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 38 ہے، یعنی اسی سورت کی آیت نمبر 38 میں ہم دیکھیں گے والذین اور وہ لوگ جو یسعون جو کوشش کر رہے ہیں، اسٹرائیو کر رہے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات کو، معاجزین ناکام کرنے کی، ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے، تو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ناکام کرنے کے لیے. تو معجزین کی میننگ بیسیکلی کہ ان آیات کو ہرانے کے لیے، ان کو فیلئر کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے عذاب میں وہ ان کو حاضر کیے جائیں گے، ان کے لیے عذاب کا ذکر ہے یہاں پہ. تو معجزین بیسیکلی اس سینس میں یوز ہوتا ہے کہ ان کو ناکام کرنے کی. اسی طرح ایک دفعہ اور ہے قرآن میں بالکل ایسے ہی، کیونکہ 3 دفعہ یہ معجزین کا لفظ آیا ہے اور آلموسٹ سیم آیت ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 51 ہے، اس میں بھی والذین سعوا جو وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں، فی آیاتنا معاجزین ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی، تگ و دو نیچا دکھانے کی، اس کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اصحاب الجحیم ہے. تو اب آپ کو زیادہ معاجزین کا مطلب سمجھ آئے گا کہ جو اس کو ہرانے کی آیات کو کوشش کرتے ہیں. ٹرانسلیشن اس طرح اس لیے کی گئی ہے کہ میم پہ پیش ہے تو وا لے کر کے ہے معاجزین. ٹرانسلیشن یاد کرنے کے حوالے سے یہ اچھی ہے،
اس حال میں کہ عاجز کرنے والے ہیں. لیکن سمجھنے کے لیے اس سے آپ سینس بنا لیں جو ابھی ہم نے ٹرانسلیشن دیکھی تھی تو آپ کو زیادہ سینس بن جائے گا. اور ٹرانسلیشن یہی یاد کیجیے والذین، اب وہ جنہوں نے سعو کوشش کی فی آیاتنا ہماری آیات میں معاجزین اس حال میں کہ عاجز کرنے والے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے من رجز سختی کا. رجز کی میننگ زیادہ تر قرآن میں پنشمنٹ کے آئے ہیں عذاب کے، لیکن یہاں پہ جب عذاب من رجز علیم اس طرح کر کے یوز ہوتا ہے تو اس میں اور زیادہ فلد ذرا سے زیادہ عذاب خطرناک سا ہو جاتا ہے. جب اس طرح عذاب آلریڈی آ گیا پھر رجز ہے پھر علیم دردناک ہے تو اس میں سختی کی ٹرانسلیشن کیے. قرآن میں ہمیں ایک آدھ جگہ اور ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 11 میں تو اس میں بھی ہے کہ لہم عذاب من رجز، تو ان کے لیے از پنشمنٹ ہے فلد کی علیم دردناک. تو ذرا سا بلا کا دردناک عذاب یعنی کہ اس میں تھوڑی شدت سختی کی میننگ اور آ جاتی ہے جب عذاب بھی آ رہا ہے اور رجز بھی آ رہا ہے. ادروائز خالی رجز جو ہے وہ عذاب کے لیے اکثر آ جاتا ہے خالی بھی. آیت نمبر 6 وَيَرَى اور دیکھتے ہیں الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وہ لوگ جو دیے گئے علم الَّذِي کہ جو انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہوا وہی الحق حق ہے وَيَهْدِي اور وہ رہنمائی کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے الی صراط طرف سے راستے کے العزیز بہت زبردست الحمید خوب تعریف والے کے. وقال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حل کیا ندلکم ہم بتائیں تمہیں نون ہم کی ہو گئی دلہ یا دلو دال لام لام روٹ ورڈ دلہ یا دلو کا مطلب ہوتا ہے ٹو گائیڈ بھی ہوتا ہے کبھی ایک منٹ دلہ یا دلو کا مطلب ہوتا ہے ٹو شو ٹو ڈائریکٹ ٹو انڈیکیٹ کسی چیز کی طرف کوئی چیز شو کرنا کوئی ڈائریکٹ کرنا کچھ انڈیکیٹ کرنا اس میننگ میں آتا ہے. جیسے یہاں پہ ندلکم ندلو وی ڈائریکٹ یو اوکے وی شو یو ہم بتائیں اور کم تم سب کو کافر کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تم لوگوں کو علی رجلین ایک ایسا شخص. اچھا ندلکم کا ہم اس کا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں دلہ یا دلو کر کے اس طرح آتا ہے تو اس کو ہم قرآن میں اور دیکھ لیتے ہیں کہاں نظر آتا ہے. ہم آگے ہی سورہ سبا میں پڑھیں گے آیت نمبر 14 میں آج کے سبق میں کہ جب اس پہ موت ہوئی یعنی کہ فیصلہ کیا گیا تو ما دلہم نہیں خبر دی انہیں اس کی موت پہ. تو دلہم کا مطلب یہ تھا کہ موت سے آگاہ نہ کیا تو وہی انفارم کرنے کے میننگ میں نا ٹو ڈائریکٹ ٹو انڈیکیٹ ٹو شو یہاں پہ ایک دفعہ دکھے گا. اور اس کے علاوہ ایک آسان اس کی ایگزامپل میں یہ ہے سورہ الصف کی آیت نمبر 10 میں یا ایھا الذین آمنوا حل کیا ادلکم آئی گائیڈ یو میں بتاؤں تمہیں اللہ تجارت ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب عظیم سے بچا لے گی. تو ادلکم آئی گائیڈ یو یعنی میں تمہیں خبر دوں یا بتاؤں کوئی امپورٹنٹ چیز. تو یہاں پہ بھی ہے ندلو ہم بتائیں کم تمہیں علی رجل ایسا شخص ینبئکم جو خبر دیتا ہے تمہیں. یا کی ٹرانسلیشن وہ نبأ ینبئ نون با حمزہ روٹ پر جب فعل کی طرح آتا ہے اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو انفارم. ینبئ جو انفارم کرتا ہے خبر دیتا ہے کم تمہیں اذا جب مزقتم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم. مجہول کا صیغہ ہے پہلے تو لکھ لیں ماضی مجہول ہے یہ پیسو ہے. اچھا میم زا قاف روٹ ورڈ ہے. میم زا قاف روٹ ورڈ قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے 2 دفعہ ادھر اور 2 دفعہ اسی صورت میں آگے آئے گا. ہم آیت نمبر 19 بھی ساتھ دیکھ لیں گے ابھی اس کے. مزق تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم تو مجہول ہے یہ اور ایک ہی لفظ ہے مزق تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم. اس کے میننگ بیسیکلی جو میم زا قاف ہوتا ہے اس کے میننگ ہوتا ہے ٹو ڈس انٹیگریٹ ٹو ڈسپرس ٹو ڈس انٹیگریٹ کر دیے جاؤ گے ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم کلا پوری طرح ممزقن ریزہ ریزہ کیا جانا. سیم روٹ ورڈ کا فعل اور سیم روٹ ورڈ کا اسم جب یوز ہوتا ہے تو اس میں اور زیادہ جیسے تاکید آ جاتی ہے. ممزق ریزہ ریزہ کیا جانا ڈس انٹیگریٹ کیا جانا. ان
انکم بے شک تم لفی البتہ فی خلق، خلق ہوتا ہے پیدائش کریشن، اس میں لفی خلق البتہ پیدائش میں ہوگی جدید نئی، ممزق میں آپ کو بتایا تھا 4 دفعہ یہ میم زا قاف روٹ ورڈ ہوا ہے، یہاں پہ مزق تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم، کل ممزق پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا، اس کے میننگ ہوتا ہے ٹو ڈس انٹیگریٹ ٹو ڈسپرس۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کی سورہ سبا کی آیت نمبر 19 جس میں پھر آئے گا کہ پھر ہم نے کر دیا ان کو فسانے نریشنز ومزقناہم اور وی ڈسپرسڈ دیم، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو، ڈسپرس کر دیا انہیں، تو اس میں ایکٹیو ورژن ہے ہم کلّا پوری طرح ٹوٹل، ممزقن ڈسپرشن پوری طرح ہو جانا، جیسے تہوبالا ہو جا، یعنی وہی والے میننگ ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تو ممزق یہاں پہ ڈسپرشن اور ڈس انٹیگریشن وہی والے میننگ ہے، بس ممزق دونوں جگہ سیم ہے، یہاں پہ ایکٹیو ورژن یوز ہے مزقناہم ہم نے کر دیا انہیں، اور ابھی جو ہم آیت پڑھ اس میں مزقتم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم، تو اس کے بعد آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا یہ روٹ ورڈ، یعنی کہ سورہ سبا کے بعد افطرا کیا اس نے گھڑ لیا ہے، اس میں یہ نوٹ کیجئے گا یہ حمزہ کیا کی ہے، روٹ ورڈ ہے فا رایا، افطرا یفتری کر کے جب قرآن میں آتا ہے اس کے میننگ ہوتے ٹو انوینٹ گھڑ لینا جیسے، اور یہ تا باپ کی ہوتی ہے، تو کیا اور افطرا کیا اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس نے کیسے آیا جب فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہوتی ہے اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے واحد مذکر کی، افطرا کیا اس نے گھڑ لیا ہے، عام طور پہ جب افطرا یفتری کر کے آتا ہے تو وہ حمزہ وصل ہوتا ہے، وہ اس طرح الف یہ زبر کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، جو حمزۃ الوصل جس کے ساتھ یہ آتا ہے عام طور پہ وہ اس شکل میں ہوتا ہے، دیکھیں جو اصل والا حمزہ ہوتا ہے جو حمزہ نہیں ہوتا، جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے جو اتنا پاورفل نہیں ہوتا، کہہ لیں عنکبوت کی آیت میں 68 میں ومن اظلم ممن، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افطرا، اس میں دیکھیں حمزہ دکھ رہا ہے آپ کو مگر اس پہ چھوٹی سی صاد ڈلی ہوئی ہے، یہ گر جاتا ہے جب ہم پڑھیں گے ممن افطرا، حمزہ کو پڑھتے بھی نہیں ہے، یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے رائٹ، تو اس میں جب بھی آتا ہے افطرا یفتری میں یہ حمزۃ الوصل یہ ویک حمزہ ہوتا ہے، اس پہ زبر نہیں ہوتا، یہ حمزہ نہیں، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کو ایک اور دیکھتے ہیں قرآن میں اور جگہ پہ جیسے آتا ہے ام یقولون نفترا، اس میں بھی نون پہ زبر کے ساتھ فا ملا دیتے کیونکہ یہ حمزہ کو سکپ کر دیتے ہیں ہم پڑھتے ہوئے، لکھا ہوا ہے لیکن نہیں پڑھتے، تو اس کا حمزہ ویک ہوتا ہے خود کا، اور یہاں پہ کیا ہوا حمزہ کیا کی تھی اور اس کے بعد کا وہ حمزۃ الوصل تھا مگر وہ اتنا ویک تھا کہ اس کو ہٹا، مطلب وہ نہیں لکھنے کی ضرورت، اس کو ڈائریکٹ افطرا کیا اس نے گھڑ لیا ہے، تو یہاں ایک دفعہ قرآن میں اس طرح آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے افطرا یفتری یعنی حمزہ کے ساتھ، یہ استفہامیہ والا ہے، وہ علم ترى کیف والا ہے حمزہ استفہامیہ، افطرا کیا اس نے گھڑ لیا علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ، ام یا بھی ہی اسے جنہ کو جنون ہے، جنہ جیم نون نون روٹ ورڈ، جن جب یہ جنہ کر کے آتا ہے اس کے مین جنون میڈنس، روٹ ورڈ جیم نون نون ہے، اور جب یہ الجنتن کر الجنہ کر کے آتا ہے الجنہ تو اس میں جنس، جیسے من الجنتی والناس، جہاں پہ بھی الجنہ ہے تو وہ جن سپیشیز کے لیے، اور جب یہ جنہ کر کے خالی کر کے آ رہا ہے تو جنون میڈنس کے لیے، جیسے یہاں پہ ام بھی جنتن یا اسے کوئی جنون ہے، یہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 25 میں، نہیں ہے وہ مگر ایک شخص جسے جنتن میڈنس ہے جنون لاحق ہو گیا ہے، تو جنون کے میننگ میں یہاں نظر آ رہا ہے اور جگہ پہ بھی کچھ جگہ پہ نظر آ جاتا ہے قرآن میں، بلکہ الذین وہ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر، فی العذاب عذاب میں، والضلال اور گمراہی میں ہے، البعید دور کی، افلم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الا ما اس کی طرف جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ان اگر نشا ہم چاہیں، نقصف ہم دھسا دیں، خاص انفا خصف جو ہے دھسانے کے لیے آتا ہے، زمین میں دھسانے کے لیے قرآن میں نظر آتا ہے، یہ
اس میں بھی امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں تو خسف یعنی زمین میں خسف کا مطلب دھسانا، تخسف ہم دھسا دیں بہم انہیں الارض زمین میں، او یا نسقط ہم گرا دیں۔ اسقط یسقط کی میننگ ہوتے ہیں گرا دینا، اور سین قاف تا روٹ ورڈ ہے، اور یہ قرآن میں اسقط یسقط کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی، ہم گرا دیں علیہم ان پر کسفن کچھ ٹکڑے، کسفن پلورل ہے اور اس کے میننگ ہے فریگمنٹس، کاف سین فا روٹ ورڈ، جب یہ سین پہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے یہ پلورل ہوتا ہے، کسفن فریگمنٹس من السماء آسمان سے، کسفن فریگمنٹس یہ اس کا تعلق آسمان سے ہی آپ کو نظر آئے گا، اور اس میں حمزہ سین خفتار روٹ ورڈ بھی دکھے گا، اس کی جتنی بھی دفعہ یہ مطلب سمجھا گئی 5 دفعہ آیا ہے قرآن میں کسف، تو سب میں یہ آسمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور سین قاف تا روٹ ورڈ کے ساتھ بھی تعلق ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 92، او یا تسقطا آپ گرا دیں آسمان جیسا کہ آپ نے گمان کرتے ہیں ہم پر کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، فریگمنٹس کر کے، پیسز کر کے، تو یہاں پہ ایک دفعہ یہ سین قاف تا دکھ رہا ہے، سما دکھ رہا ہے، اور کسفن دکھ رہا ہے، پھر ایک دفعہ سورہ الشورى میں 87 آیت ہے، اس میں بھی فاسقط تو گرا دیں علینا ہم پر کسفن ٹکڑے ٹکڑے فریگمنٹس من السماء آسمان کے، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب آیا آپ دیکھیں کمبینیشن ساتھ آئے، تو یہ قرآن میں بہت دفعہ نہیں ہے، لیکن جب آئے یہ کسفن ہر ٹکڑے کے لیے نہیں آتا، بیسیکلی آسمان کے ساتھ اس فریگمنٹ کا یہ حصے کا آیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اِنَّا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لی کلی واسطے ہر آپ دن بندے منیب رجوع کرنے والے کے، منیب ہم نام بھی رکھتے ہیں، منیب کا روٹ ورڈ ہے نون واو با، نابیہ نام بھی ہم لوگ رکھتے ہیں، منیب منیبا، تو اس میں رجوع کرنا آتا ہے، تو رجوع کرنے والے میم پہ پیش ہے تو ٹرانسلیشن والا والے کر کے کریں گے۔ ہم یہاں پہ اس کو روک دیں گے ٹرانسلیشن کو انشاءاللہ اگلی آیت میں، کیونکہ کافی ڈفرینٹ سے ورڈز آ رہے ہیں، اس کو ہم الگ لیسن میں کریں گے، اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں کمی کوتاہی ہے ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم اور غفور ہے، ہم اس کے نام سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہمیں اپنا بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔